سوچ کیا ہے، ہم کیوں سوچتے ہیں، اور لا آف اٹریکشن کیا ہے، آج ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مائی نیم از ماریا اینڈ یو آر آن مائی یوٹیوب چینل اوشن آف نالج۔ بیسیکلی سوچ یا سوچنا ہمارے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ذہن کس قسم کا ہے، ہماری ذات، ہمارے خیالات، ہماری آئیڈیالوجیز، ہمارے نظریات وہ کس قسم کے ہیں۔ سوچ جو ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ جب آپ کا کسی چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کے کسی چیز کو لے کے خیالات ہوتے ہیں، جیسے آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کا ایک خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہی خیالات مل جل کے آپ کے جب ریئلٹی بن جاتے ہیں، ایک کنکلوژن نکل آتا ہے، وہ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹیو ہو، ظاہر ہے جس طرح کے آپ کے خیالات ہوں گے آپ کا کنکلوژن بالکل سیم اسی وے میں نکل کے آئے گا۔ تو اس سارے پروسیس کو کہ جہاں سے ہم نے اپنے ایم سے شروع ہوئے اور ہم نے اپنے کچھ آئیڈیاز لیے، ان آئیڈیاز کو ہم نے جمع کرنا شروع کیا اور پھر وہ ایک ریئلٹی بن گیا، تو اس سارے عمل کو جو چیز ہم کہتے ہیں اس کو ہم سوچ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ہماری ایک تھاٹ ہوتی ہے، ہمارا ایک خیال ہوتا ہے، ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم سوچتے کیوں ہیں۔ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ہم سوچتے آخر کیوں ہیں۔ دیکھیں کہ ہم کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر میرے ہاتھ میں ایک پین ہو اور کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، تو شاید مجھے تو، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں پین ہے، اور شاید مجھے بہت زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑے گا اس کے لیے، لیکن پھر بھی 1 سیکنڈ کے شاید 10ویں حصے میں میرا برین یہ ضرور سوچے گا کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ پین ہے۔ اسی طرح سے فار ایگزامپل ایک بڑی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جیسے مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ زندگی کیا ہے یا یہ کائنات کیا ہے، تو ہو سکتا ہے میں 2-3 منٹ سوچوں اور سوچ کے پھر میں جواب دوں، یا ہو سکتا ہے کہ میرے خیالات اتنے رینڈم ہو جائیں کہ میری سوچ ان کو پڑھ نہ پائے، کیونکہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں وہ چیز آ رہی ہے لیکن میں زبان سے وہ چیز ادا نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے خیالات اتنے متحرک نہیں ہوتے کہ وہ ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، ہم اپنی سوچ کو اتنا مضبوط ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ الفاظ بن کے ہماری زبان سے ادا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم مختلف طرح کی پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اب جب ہم پریڈکشن کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، میٹرولوجسٹ جو ہیں وہ موسم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ موسم کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں، اصل میں وہ سوچتے بھی ہیں۔ انسان نے کتنی ترقی کی ہے، انسان نے، میں کہتی ہوں، چاند پہ چلا گیا، وہ سورج پہ تو کبھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو ایک فائر بال ہے، لیکن پھر بھی ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو اب ہم یہ نہیں، مطلب کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہیلیم اور ہائیڈروجن ہے اور دھماکے پہ دھماکے اس میں ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہے سورج کے بارے میں۔ تو ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ اصل میں ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے، جو کہ ہمیں انسان کا جو ہے نا وہ سب سے، مطلب کہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا سب سے بڑا درجہ ہی ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ ہماری ایک سوچ ہے۔ اب ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری سوچوں کا انحصار ہماری سچویشنز پہ ہوتا ہے، کن واقعات سے، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہماری سوچیں، میں یہ کہوں گی کہ مطلب آٹومیٹکلی ہم لوگ اس طرح کی سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ شاید اگر ہمارے ساتھ کچھ نیگیٹیو چل رہا ہے تو ہم نیگیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم بڑے خوش ہیں، بڑا ہیپی سب کچھ چل رہا ہے تو ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے لا آف اٹریکشن۔ بڑے مزے کی چیز ہے کہ لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ نیگیٹیو ہے تو آپ کے سارے خیالات جو آپ کے دماغ میں آئیں گے، آپ کا دماغ آپ کے پاسٹ سے لے کے، آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے پریزنٹ تک سارے وہ خیالات نکال کے لے آئے گا جو کہ نیگیٹیو ہیں۔
اور اگر آپ پازیٹیو کچھ آپ بہت خوش ہیں اور آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو آپ کا ذہن سارے اچھے لمحات آپ کی زندگی کے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا کہ جس میں صرف پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہوگی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو وہ سوچ جو ہوتی ہے ہماری ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے یونیورس میں, اور پھر وہ یونیورس سے چیزوں کو اکٹھا کر کے لے کر آتی ہے, اور پھر ہماری ایک سوچ جو ہوتی ہے وہ پراپر سوچ بن جاتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ شاید اور کوئی ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے, کوئی اور ٹرانسمیشن ٹاور وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوگا جتنی ہماری سوچ ہوتی ہے, کیونکہ ہماری سوچ ہماری زندگی بناتی ہے یا ہماری زندگی بگاڑ دیتی ہے. اصل میں یہ ہمارا سوچنا ہی ہے نا کہ ہم جب نیگیٹو سوچتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے, کسی بھی خیال کو لے کے, اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر تو کم آنے ہی آنے ہیں, تو وہ ہمارا صرف ایک خیال ہوتا ہے. اس میں حقیقت کا دیکھو, جو چیز ابھی آئی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, اور پریڈکٹ بھی ہم نیگیٹو وے میں کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ کیوں ہم اس چیز کے بارے میں پازیٹیولی نہیں سوچ سکتے جو چیز ابھی آئی نہیں ہے. مے بی اگر آپ پازیٹیو سوچیں تو وہ چیز پازیٹیو ہی ہو. اسی طرح سے جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ وی آر واٹ بٹ واٹ وی تھنک, یعنی ہم وہی ہوتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں. تو ہماری جو سوچ ہے, جس مقام پہ ہم آج کھڑے ہیں اپنی زندگی میں, اصل میں اس کے پیچھے ہماری سوچ ہی ہوتی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کر آتی ہے. ہمارا جو ذہن ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی قوت ہے کہ وہ یا تو ہمیں غلام بنا دیتی ہے یا ہمیں کنگ بنا دیتی ہے, یا ہم ساری زندگی غلامی میں گزار دیتے ہیں, اپنی سوچ کو کبھی بڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہم چیزوں کے صرف سطحی مطلب سمجھتے ہیں, ان کو ہم کبھی پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم خود اپنے آپ میں سے کبھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اصل میں لے دے کے جو بات رہ جاتی ہے وہ ہماری سوچ ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈپریس ہو رہے ہیں, ہمیں پریشانی ہے کوئی, ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, وہ ہماری اصل میں یہ چیزیں بھی ہماری سوچ کا ہی حصہ ہوتی ہیں. کچھ بھی چیز آٹومیٹکلی نہیں ہو جاتی, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ مضبوط کریں, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. اب پازیٹیو رکھنے کے بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. تو کبھی بھی نیگیٹو سوچ آئے تو ہم اللہ کا ذکر کریں, یہ بہت ایک اچھی سوچ ہے. اسی طرح سے کبھی بھی نیگیٹو سوچ آئے تو کیوں نہ ہم اپنے پازیٹیو لمحے کے بارے میں سوچیں. ہم نے زندگی گزاری ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع تو ہوا ہوگا نا کہ جو کہ ہمیں سوچ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہوگا, تو ہم کیوں نہ اس پازیٹیوٹی کے بارے میں سوچیں. ریئلسٹ بننا اچھی بات ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ بٹ پریپیئر فار دی ورسٹ. یعنی آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, لیکن اتنا بھی پازیٹیو نہ رکھیں کہ اب اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے آپ کا, وہ دراصل آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میرے ساتھ تو پازیٹیو ہی ہونا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ یہ نیگیٹیو چیز کیوں ہو گئی ہے. تو پریپیئر فار یو دا ورسٹ, اپنے آپ کو بہت برے حالات کے لیے بھی تیار رکھیں. جیسے ایک فلاسفی بھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فلاسفر ہے وہ اپنے آپ کو ایسے سوچتا ہے جیسے اس کا ایک بازو نہیں ہے. کچھ لمحے بعد جب وہ اس طرح کی میڈیٹیشن سے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میرا بازو ہے, میرے پاس کتنی بڑی پاور ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے, کسی ایسے انسان کے پاس جو ہینڈی کیپ ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس شکر کرنے کی کتنے زیادہ وجہیں ہیں. ہماری سوچ ہی ہماری جو ہے نا وہ ساری وجوہات دے دیتی ہے. تو اینڈ ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ریئلسٹک رہیں لیکن پازیٹیو رہیں. ہوپ یو لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب, شیئر اینڈ لائک. اللہ حافظ.